السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں بس سو کر اٹھی ہوں. آج میں نے سوچا ہے کہ تھوڑا سا سحری سے پہلے آرام کر لوں. ویسے روٹین میں نہیں سو رہی تھی کیونکہ اگر میں سو جاتی تھی نا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. لیکن آج میں بہت تھک گئی تھی تو میرا دل تھا کہ آج میں تھوڑا سا سو لوں سحری سے پہلے. بس میں اٹھی ہوں ایز یوزول. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں سحری میں سب سے پہلے خود ہی اٹھتی ہوں. پھر یہ کہ ساری دیکھا چیزیں جو چاہیے ٹیبل پہ لگانا، آٹا فریج میں سے جو سالن جو کرنا ہے نا وہ سب سے پہلے دیکھتی ہوں نا. لائٹس آن کرتی ہوں، بچوں کو چیک کر لیتی ہوں. یہ میری ایک بڑی ہی ایک روٹین. اگر میرے آپ ولاگز بھی روٹین سے دیکھ رہے ہوں گے تو آپ میری روٹین سے بھی بہت اچھی طرح آگاہ ہوں گے. آپ کو پتہ ہوگا کہ میری روٹین یہی ہے. سب سے پہلے میں نے آ کے ٹیبل کو چیک کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ٹیبل کی لائٹس وغیرہ آن کر لیتی ہوں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ لائٹس بہت پیاری لگتی ہے نا. آپ سحری کے وقت اٹھ کے اس طرح سے جھروکے والی لائٹس آن کریں یا دوسری لائٹس جو ہے رمضان والی لائٹس میں نے منگوائی ہوئی ہیں وہ آن کروں. اتنی پیاری وائبز آتی ہیں نا، اتنا مزہ آتا ہے. اچھا مجھے جتنی بھی نیند آ رہی ہو نا، میں جب اٹھ کے لائٹس آن کرتی ہوں نا مجھے نا ایک عجیب سی نا ایکٹیونیس میرے اندر آ جاتی ہے. میں بہت ایکٹیو فیل کرتی ہوں. اچھا میں نے سوچا پہلے بچوں کو آج چیک کرتی ہوں نا. آج میں کیونکہ اٹھی بھی 3 سوا 3 کے قریب ہوں تو میرا تھا بچوں کو اٹھاتی ہوں. لیکن جب میں نے دیکھا نا بچے بہت گہری نیند ہے، میں نے کہا سوئے رہیں. میں کمرے سے باہر آئی لائٹ آف کر کے واپس آئی ہوں. میں نے کہا پہلے جاتی ہوں میں کچن میں چیک کروں کہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے نکالنے والی. آپ کو پتہ ہے آٹا میرا وہی ہوتا ہے. میں اب زیادہ تر نا کوشش کرتی ہوں شام میں گوندھ لیتی ہوں نا، کہ صبح اٹھ کے سحری کے وقت مجھ سے نہیں گوندا جا رہا تھا، تھکاوٹ ہوتی تھی اور پھر سحری نہیں صحیح طرح سے مجھ سے بنتی تھی ایکٹیو ہو کر نا. پھر میں شام میں نا افطاری کے بعد یا افطاری سے پہلے میں گوندھ کے نا فریج میں آٹا رکھ لیتی ہوں. اچھا میں نے دیکھا ہے آٹا نکالوں. آٹا جو ہے نا وہ میں اس لیے نکال لیتی ہوں، بہت سے لوگ یہی سوچتے ہوں کہ سب سے پہلے جا کے آٹا نکال کے رکھ دیتی ہے. اس لیے نکالتی ہوں کیونکہ فریج کا آٹا ہوتا ہے نا ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے روٹیاں اچھی نہیں بنتی، پراٹھے اچھے نہیں بنتے، اور اگر بال والے بنانے ہیں نا تو بالکل اچھے نہیں بنیں گے. تو میرا یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر آٹا نا باہر نکالیں، نارمل ہو جائے نا، پھر اس کے بعد میں بناتی ہوں. دہی نکال لیتی ہوں. اچھا یہ ساری میری ایک بڑی ہی ایک روٹین ہے نا. تو بس اب میں اس کے بعد برتن نکالوں گی، برتن رکھوں گی. اچھا آج میرا دل ہے کہ آج میں آپ لوگوں سے نا بہت سی ایسی باتیں شیئر کروں، بہت سی ایسی باتیں کروں جو آپ لوگ سنیں بھی اور آپ کو اچھی بھی لگے. اچھا میں بہت سی احادیث پڑھ رہی تھی پچھلے دنوں، کل بھی پڑھ رہی تھی، پرسوں بھی میں نے پڑھی ہیں، وہ بھی آپ لوگوں سے آج ضرور شیئر کروں گی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی حدیث پڑھتے ہیں نا، آپ شیئر کرتے ہیں تو وہ ایک آپ سمجھے آپ کے اس میں نامہ اعمال میں بھی ایک اجر آ جاتا ہے. اور یہ ضرور کیا کریں جب بھی کوئی اچھی بات سنیں، اچھی چیز پڑھیں، وہ کسی نہ کسی سے ضرور شیئر کریں، اور شیئر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے میں برتن لگا رہی ہوں ٹیبل پہ. اچھا آج میری سحری جو ہے نا بہت 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 سمپل سی ہونے والی ہے. اچھا میں اب کیا کرتی ہوں، پہلے میں سحری کر کے نا برتن وغیرہ پانی پھیر کے رکھ لیتی تھی کہ چلے ہیلپر آئیں گے وہ صبح مارننگ میں دھو لیں گے. لیکن اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں برتن وغیرہ سمیٹ کے، بس مجھے نا ایک عجیب سی الجھن ہونے لگ گئی ہے کہ میں برتن رکھتی ہوں تو سارے وقت پڑے رہتے ہیں. حالانکہ رات کہتے ہیں نا برتن نہیں چھوڑ کے سوئیں، کوشش کریں کہ برتن سارے صاف ستھرے ہوں، ڈھانپے ہوئے ہوں پھر سوئیں. لیکن اب میں کیا کرتی ہوں، میں برتن جو ہے نا وہ دھو کے سوتی ہیں. بیٹے کو اٹھایا، اتنا وہ پیارا اس کا چہرہ، دل نہ کرے اس کو اٹھانے کے لیے. بہت اس نے پیارا سا چہرہ مجھے کر کے دیکھا اور دوبارہ سو گیا. لیکن پھر میں نے اٹھایا، بیٹا اٹھ جاؤ. مجھے یہ کہ اٹھیں تھوڑے سے بچے فریش ہو جائیں. اگر تھوڑا بچہ فریش ہوگا نا پھر وہ سحری بھی بڑے مزے سے کر لیتا ہے. اگر اس سستی میں ہونا تو میرے بچے سحری نہیں پھر کھاتے، وہ بڑا پھر لیزی ہو کے بیٹھا ہوتا ٹیبل پہ، بار بار کہتی ہوں کھا لیں کھا لیں. یہ ہوتا ہے نا بچہ اگر نہیں کھائے گا تو اس نے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کے اسکول جانا ہے. بیٹی نے پیپر دینے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ویسے ہی آج کل بڑی اس کی طبیعت ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے اور وہ روزہ بھی رکھ رہی ہے، پھر پیپر بھی دے رہی ہے، طبیعت بھی اس کی تھوڑی اپسٹ ہے. تو بچوں کو نا بہلا پھسلا کے نا کچھ کھلایا کریں ضرور، اور کوشش کریں کہ بچے ایکٹیو ہو کے کھائیں. اچھا میں نے اب روٹین کیا کی ہے، بچوں کو 10 بجے کے سے لیٹ تک نہیں جاگنے دیتی. حد 10 بجے تک میں بچوں کو سلا دیتی ہوں تاکہ وہ 3 سوا 3 تک میں انہیں اٹھاؤں تو چلیں ان کی 5 سے 5.5 گھنٹے تک کی نیند پوری ہو جائے نا. بچے پھر کچھ کھا لیتے ہیں، ان کو ہضم ہو جاتا ہے. ڈائجیشن آپ کی ویسے بھی سسٹم میں بھی نا ڈائجیشن تبھی ہوگی جب آپ تھوڑا سا سو لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، تو پھر بچہ سحری بھی آرام سے کرے گا اور اچھے طریقے سے کھا لے گا نا. نہیں تو آپ وہی بات ہے زور کرے لگوائیں گے بچہ کھا لے گا لیکن بچے کو بعد میں طبیعت اپسٹ ہوگی، اسٹمک میں پین ہوگی، پیٹ میں درد ہوگی. تو بچے کو تھوڑا آرام کرائیں پھر اس کے بعد سحری کے لیے اٹھائیں. ہم لوگ بڑے ہیں، اگر ہم لوگ جاگنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھ ہے نا کہ بھی ہم لوگوں نے اپنا سسٹم باڈی کا کس طرح سے لے کے چلا، لیکن بچوں کو ہم نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے.
अच्छा मैंने फ्राई अंडे बनाए हैं रूटीन में। अच्छा मैंने ना आज मेरे पास ना मटन का सालन भी पड़ा हुआ था ना, मैं सोचा कि चले फ्राई अंडे बनाती हूँ और मटन का सालन जो है ना वो पराठों के साथ हो जाएगा। आज माशाल्लाह से मैं यही सोच रही थी, 14वां रोज़ा हो गया, 14वीं सहरी है और इतना मतलब जल्दी रमज़ान गुजर रहा है ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी। बल्कि हर साल ही ऐसे लगता है कि रमज़ान आएगा, रमज़ान आएगा, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, ये काम कर लो रमज़ान के लिए, वो काम कर लो, और रमज़ान आता है और ऐसे मेहमान की तरह आता है और ऐसे गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। 14वां रोज़ा हो गया। आज की अफ्तारी भी बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। आपने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज इमाम हसन की जो है वो विलादत है। बहुत प्यारा मिलाद होने वाला है। मैं उस मिलाद को भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, और उस वहाँ अफ्तारी भी है और बड़ी प्यारी वो भी अफ्तारी है। मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी है ना। तो आज 14वां रोज़ा इसलिए भी बहुत बहुत बाबरकत है। हज़रत इमाम हसन की आज विलादत है, उसके मिलाद भी है, सारा कुछ है, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, फिर आप लोगों ने फिर मिस नहीं करना बिल्कुल भी। और अगर आपने मेरे चैनल पे है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अब बस अब मैं सहरी कर रही हूँ। मैं सहरी आराम से बाद में करती हूँ चाहे, लेकिन आराम से करती हूँ। मुझसे अच्छा जल्दी जल्दी ना कुछ नहीं खाया जाता, मैं बड़े आराम से खाती हूँ। उससे ही होता है मुझे ना डाइजेशन में इजी होता है। मेरा स्टमक थोड़ा सा फिर अपसेट होता है अगर मैं जल्दी भाग दौड़ से खाना खाऊँ ना या सहरी करूँ। बस अब मैंने सोचा पहले सबसे पहले ना टेबल को क्लीन करूँ। जैसे कि आपको मैं बताती रहती हूँ कि जिस तरह से हमारे बेडरूम में अगर हमारा बेड अगर सेट नहीं है ना, तो हमारा पूरा कमरा जो है ना वो गंदा लगेगा। सेम इसी तरह अगर लाउंज में हमारा डाइनिंग टेबल गंदा है ना, बिखरा हुआ है, चीज़ें बर्तन पड़े हैं, तो वो हमारा पूरा लाउंज जो है ना गंदा लगेगा। मैं सबसे पहले इसलिए उसे समेटती हूँ। अच्छा अब जी बर्तन धोने की बारी आई। बर्तन जो है ना मैंने आपको बताया इतने सुबह सहरी में नहीं होते, हम 4 ही बंदे हैं, हमारे चारों के बर्तन होते हैं। इसीलिए ना मैं अब यही सोचती हूँ कि मैं बर्तन समेट के सोऊं ना। फिर ये कि हेल्पर आते हैं और भी घर में इतने ढेर सारे काम होते हैं, फिर अफ्तारी का भी उन्होंने करवाना होता है। छोटा मोटा करते करते ना आप सोच नहीं सकते, बल्कि सोच क्या सकते हैं जो घरेलू औरतें हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो कि वर्किंग वूमेंस हैं, वो रमज़ान में अंडरस्टैंड कर सकती होंगी कि घर के कितने काम होते हैं। रमज़ान में स्पेशली तो माशाल्लाह से वैसे ही माशाल्लाह इतना काम बढ़ जाता है ना, तो करते करते भी ना काम ख़त्म नहीं होता। इसलिए मेरा दिल होता है कि जो सहरी का काम है ना मैं सहरी में समेट दूँ। कोई इतना टाइम नहीं लगता, मिनटों में मैं बर्तन धो लेती हूँ। मतलब कुछ बर्तन होते हैं, इतने तो बर्तन नहीं होते, और साफ़ साफ़ बर्तन होते हैं। अच्छा जो ताज़े बर्तन होते हैं वो जल्दी धुल भी जाते हैं। तो बस अब मैं बर्तन समेटूँगी, सिंक धोऊँगी और मेरा जी काम ख़त्म। ये देखिए मेरे सारे बर्तन समेट गए। अब ये ड्राई हो जाएंगे और फिर मैं इसको लगा दूँगी जहाँ लगाने हैं ना। बस अब मैं यही कहती हूँ अपने हस्बैंड को, अब चाय पीते हैं। आपको पता मुझे चाय थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग वाली पसंद है। चाय पियो तो फिर चाय पियो, कड़क वाली पियो, नहीं तो दूध पी लो। क्योंकि मुझे दूध पत्ती नहीं पसंद, मैं नहीं पी सकती, पता नहीं क्यों मैं दूध पत्ती नहीं पी सकती। मैं मतलब मुझे बड़ी उलझन होती है। मेरे अम्मी भी कहती थी दूध पत्ती पिया करो, ये है वो है, रंग सड़ जाएगा। आज तक नहीं रंग सड़ा मेरा, मैं तो बस माशाल्लाह रंग भी अच्छा है, साफ़ सुथरा है। और मैंने चाय कड़क ही पी है और मुझे चाय स्ट्रॉन्ग ही पसंद है। वो कहते हैं ना पत्ती ठोक के चाय रोक के, वो वाला सीन है मेरा। मैं तो हमेशा स्ट्रॉन्ग वाली चाय पीती हूँ और मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद ना बस थोड़ी देर के लिए मैं फिर लेट जाती हूँ सोफ़े पे और साथ साथ चाय एंजॉय करती हूँ और अपना जो है चैनल का काम कर लेती हूँ। बस इसी तरह मेरी शाम गुजर जाती है। बेटा जो है वो फटाफट वो कह रहा है मामा मैं सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, अब मैं नमाज़ पढ़ लूँ और आप जो है उसके बाद तस्बीह करेंगी, नमाज़ पढ़ें। तो बस मैंने बेटे को कहा आप नमाज़ पढ़ो, मैंने और बेटी ने बैठ के पढ़ लिया नमाज़। तो बस इसके बाद हम तस्बीह करेंगे, तो बस थोड़ा देर आराम करेंगे ना। अब जी 4 साढ़े 4 का टाइम हो चुका है। मैं, बच्चे और मेरे हस्बैंड हम लोग निकले हैं घर से। हस्बैंड को मैंने यही कहा कि मुझे और बच्चों को आप ड्रॉप कर दें। जैसा कभी मैंने आपको सहरी के व्लॉग में भी बताया है, सहरी मॉर्निंग में भी बताया है कि मैं ना आज जाना है मुझे, और बच्चों को मैंने साथ लिया है क्योंकि आज बेटी पेपर दे आई थी, कल का उसका ऑफ़ है और बेटा जो है वो मेरे साथ ही जाएगा। ज़ाहिर सी बात है वो छोटा है, उसको घर नहीं छोड़ा जा सकता। हस्बैंड जो है उनकी कहीं और अफ्तारी है, आज उनके ऑफिस के सारे कलीग्स ने मिलकर एक अफ्तारी रखी हुई, वो उधर चले जाएंगे। आज मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मिलाद रखा हुआ है, इमाम हसन की पैदाइश का, विलादत का उन्होंने मिलाद कराया है और साथ में उन्होंने अफ्तारी भी करवानी है और बहुत बड़ा वो करवाते हैं हर साल और बहुत प्यारा मिलाद होता है। मिलाद के भी आपको मैं क्लिप्स थोड़े से दिखाती हूँ अभी। तो बस हम लोग निकले हैं, अब देख सकते हैं कि 4 साढ़े 4 के करीब ना इतना रश नहीं होता, लोग बस अभी घरों में ही होते हैं। अब धूप थोड़ी तेज़ होने लग गई है तो
دن میں نا کم آپ کو رش نظر آتا ہے، بس اسکول کے ٹائم پہ رش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 ڈھائی سے 3 4 بجے کے قریب کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، سڑکیں کافی حد تک سنسان ہوتی ہیں، پھر 4 کے بعد پھر رش ہو جاتا ہے، کچھ لوگ شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ جیسے کہ افطاری کا سامان کے لیے نکلے ہوتے ہیں، تو بس یہ کہ یہ وہ ٹائم تھا، تھوڑا خاموشی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، روڈز بڑی کلیئر اور اتنا رش نہیں ہمیں ملے گا نا سارے راستے میں۔ تو بس بیٹا ہے وہ کہتا ہے ماما مجھے تو آپ گھر ہی چھوڑ دیتی، تو میں نے کہا بیٹے آپ کو اکیلے کیسے چھوڑوں، آپ میرے ساتھ ہی چلیں۔ اصل میں نا بچے ہوتے ہیں نا، خاص کر لڑکے، وہ تھوڑا سا نا بور ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر کہاں جائیں آپ کے ساتھ، لیکن یہ کہ ابھی اس کو میں ایڈجسٹ کر لیتی ہوں اپنے ساتھ نا، وہ ہمارے ساتھ ہی چلے گا، بیٹی بھی ساتھ ہے۔ تو بس آج افطاری پلس میلاد پلس امام حسن کی ولادت کا جشن، مطلب سارا کچھ آج اکٹھا ہے، وہ آپ کو آگے سارے ولاگ میں ملے گا، اور ولاگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل کو واچ کر رہے ہیں، ابھی چینل پہ موجود ہیں اور ابھی سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے یا آپ مجھے کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، تو کمنٹ باکس میں ضرور مجھے بتایا کریں، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی، آپ کے پازیٹیو رسپانس کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب ہم لوگ آئے یونیورسٹی روڈ پہ، یونیورسٹی روڈ کی طرف ہی ان کا گھر ہے، تو بس ہم لوگ نکلے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا میں آج آپ کو نا اپنا سرگودا بھی تھوڑا سا دکھانا چاہ رہی تھی نا، کہ جو سرگودا میں رہتے ہیں انہوں نے تو سرگودا دیکھا ہوا ہے، کتنا خوبصورت صاف ستھرا چھوٹا سا نا، لیکن یہ کہ جو آؤٹ آف سٹی کے ہمارے سرگودین نہیں ہیں، جو مطلب باقی سٹیز سے بلانگ کرتے ہیں، جو آؤٹ آف کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں میرے سبسکرائبر، وہ ہمارے سرگودا کو دیکھیں، بہت اچھا ہے، بہت ہی مطلب لائیولی سا سٹی ہے، چھوٹا سا سٹی ہے لیکن بہت لائیولی سٹی ہے، تو ہر طرح کا برانڈ یہاں پہ آ گیا ہے۔ اب ہم مین یونیورسٹی روڈ کی طرف آ چکے ہیں نا، اب یہیں سے سارے آپ کو برانڈز نظر آ جائیں گے۔ اچھا اس سائڈ کے جو برانڈز ہیں وہ نظر آئیں گے، دوسری طرف کا میں نہیں بنا سکی تو وہ نہیں نظر آئیں گے۔ اچھا اس سائڈ پہ بھی اچھے خاصے برانڈز ہیں۔ اور اچھا ایک سب سے آسانی جو ہو گئی ہے نا ہمارے سرگودا میں، وہ یہ ہو گئی ہے کہ ان برانڈز کے آنے کے بعد نا ہمیں ادھر ادھر کسی اور سٹی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر سم ٹائم کوئی ہمیں برانڈ یا کچھ اس طرح کی اس سے کوئی چیز چاہیے، تو اب آن لائن اتنی سہولت ہو گئی ہے نا کہ ہر چیز ہمیں گھر میں ڈیلیور ہو جاتی ہے، اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایک لوکل برانڈ ہے مسٹر ونگز، ان کے پیزا ونگز بہت اچھے ہیں، سفائر آ گیا، تو بس آگے آپ کو اور بہت سے برانڈز نظر آئیں گے، تو ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی بھی جا رہی ہوں، ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی دیکھتے جائیے گا۔ انجن آ گیا۔ اچھا یہ سارا کچھ نا ہمیں میں تو پہلے دیکھتی ہوں نا بڑے سٹیز میں کچھ برانڈز آپ کو کہیں سے ملیں گے، کچھ برانڈز آپ کو کہیں سے ملیں گے۔ ایک عالم روڈ ہے لاہور میں، وہ تو آپ سب کو پتہ ہوگی کہ وہاں پہ ہر آپ کو آؤٹ لیٹ مل جائے گا، لیکن یہاں پہ ہمارے سرگودا میں یونیورسٹی روڈ پہ آپ کو ہر برانڈ مل جائے گا، ہر طرح کا برانڈ نا، چاہے وہ میٹرو ہے، چاہے وہ کرزما ہے، چاہے اب وہ کھاڈی ہے، بوننزا دیکھے آیا ہے، کھاڈی آ گیا، اور بہت بڑے بڑے ان کے آؤٹ لیٹس ہیں نا، ہر طرح کی چیز، یہ سایہ بنا ہے۔ اچھا 2 4 دن پہلے ابھی یہاں سرگودا میں اوپننگ ہوئی ہے مولانا طارق جمیل کا ایم ٹی جے سب لوگ بول رہے ہیں، کلینکس ہے، مطلب ہر سہولت آپ کو یہاں سے ماشاءاللہ مل جائے گی۔ تو جو لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں نا وہ تو ٹھیک ہے، اچھا میں بڑے سٹی میں جا کے نہیں رہ سکتی، میرے ہسبینڈ کی ٹرانسفر ہو گئی نا، تو میں تو سیریسلی مجھے تو ایک پوائنٹ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے تھے، تو اس وجہ سے مجھے نا چھوٹا شہر اچھا شہر ہی لگتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے کیونکہ ہر چیز آپ کو قریب قریب ملتی ہے، ٹریولنگ اتنی نہیں ہے اس وجہ سے نا۔ بس اب میں پہنچ گئی ہوں میلاد پہ، دعا ہو رہی ہے، میلاد پڑھا جا رہا ہے، اور بہت پیاری بہت رونق محفل، اتنا مزہ آیا نا سن کر اور پڑھ کر، ساتھ میں درود پاک کا ورد ہوتا رہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کہتی ہوں کہ رمضان میں اس طرح کی اگر محفلیں ہوتی ہیں نا، میلاد ہوتے ہیں، تو ضرور جایا کریں۔ دیکھیں آپ روزے کے ساتھ ہیں، ایک ثواب تو ویسے آپ کما رہے ہیں، اور ایسی محفل میں جا کے آپ کا اجر کتنا ڈبل ہو جاتا ہے، کتنے آپ مطلب آپ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، اچھے اچھے بیان سن رہے ہوتے ہیں، بہت مزہ آیا نا۔ میں نے تو خیر بہت انجوائے کیا، بڑا ہی میرا دل خوش ہوا نا، اتنا دل خوش ہوا کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر اس طرح سے کوئی رکھتا ہے تو اٹینڈ کیا کریں، جایا کریں نا۔ میں تو مطلب یہ مجھے اچھا میری نا کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تھی نا، جیسے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم لوگ ظاہری سی بات ہے مسلمان ہیں، تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ اس طرح سے کسی محفل میں جاتے ہیں نا، کوئی اچھی بات سنتے ہیں، اچھی بات پتہ چلتی ہے، تو بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ تو میں تو اگر مجھے کوئی بھی انوائٹ اسپیشلی میلاد کا ہونا، میں پھر ضرور اٹینڈ کرتی ہوں، بہت مزہ آتا ہے نا، دل خوش ہو جاتا ہے۔ انجوائے کا مطلب ہوتا ہے
دل اندر سے نا خوش ہو کے انجوائے کرتا ہے. تو بس یہ تھا جی میلاد. اب میلاد کے بعد جو ہے وہ بھی سارا آپ کو میں ابھی دکھاتی ہوں. میلاد کے بعد جو کھانا ہے نا, اچھا جو افطاری کا, وہ میں کلپ نہیں بنا سکی. مجھے بعد میں خیال آیا کہ افطاری ہو گئی ہے تو اب میں نے کلپ نہیں بنایا. تو بیٹا یہ کہتا تھا ماما کوئی مسئلہ نہیں, بنا لیتے. اس کے مائنڈ میں ایک تھا, ایک جگاڑ کہہ لینا, ایک آئیڈیا تھا کہ ماما میں بنا لوں گا کلپ, آپ ورڈ نہ ہوں. اچھا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. انہوں نے ڈیکوریشن بھی بہت پیاری کی ہوئی تھی, سجایا بھی بہت اچھا ہوا تھا سارا نا. لاؤنج بھی انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا, اور اچھی خاصی لیڈیز تھی نا, ہم ساری مطلب فرینڈس تھیں, پھر ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب جو بھی مطلب ان کے حلقہ احباب میں تھے, انہوں نے بلائے ہوئے تھے. بہت خوبصورت یہ رکھے گئی ہے, انہوں نے خود گوٹی سے نا چادر کے اوپر گوٹی ورک کر کے یا حسن لکھا ہوا تھا. تو بہت اچھا, مطلب یہ دیکھیں نا دل کی خوشی ہے ان کی کہ مطلب اس طرح سے انہوں نے جشن منایا اور سارا کچھ کیا, اور ساتھ میں میلاد کرایا, ساتھ میں افطاری کرائی, لوگوں کو اکٹھا کیا, خوشی منائی. دیکھیں ہم اپنے بچوں کی بھی سالگرہ کرتے ہیں, یہ دیکھیں ان کے لیے کتنا عقیدت والی ایک چیز ہے, انہوں نے سیلیبریٹ کی ہے, منائی ہے. تو سب لوگ بہت آئے, بڑا ہی سب نے انجوائے کیا نا. خیر میں نے بھی بہت مجھے اچھا لگا, تو دل سے خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے بلایا اور میں گئی ہوں. تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہوں میں, لیکن اہل تشیع جو ہے ان کا ہم لوگ بہت عزت بہت احترام کرتے ہیں. وہ بھی اسی طرح اہل سنت کا بہت ریگارڈ کرتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں. فرقے انسان کے خود کے بنائے ہوئے ہیں, ہم بحیثیت مسلمان ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. یہ دیکھیے گا میرے بچوں نے نا خالی برتنوں کی بنا لی. انہوں نے کہا ماما چلے کچھ تو بنائے نا, کہ ہم نے کھایا ہے, ہم نے افطاری کی ہے. تو بس جو اس کے مائنڈ میں اس نے یہی جگاڑ لگایا کہ ماما میں یہی بنا کرنا آپ کو دے دیتا ہوں. سب کھا چکے تھے, تو بعد میں خیال آیا کہ ہم نے تو کوئی کلپ ہی نہیں بنایا. پھر جلیبیاں آئیں چائے کے ساتھ, اس کی پھر میں نے بنائی. میں نے کہا جلیبیاں اینڈ میں میٹھا آپ کو پتہ نہ ہو, نہ چائے کے ساتھ مزہ آ جاتا ہے. بس اب جلیبی کھائیں گے, ساتھ ساتھ چائے پئیں گے. یہ تھا میرا آج کا ولاگ, ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا. سارا میلاد بھی اچھا لگا ہوگا, سارا دن کی روٹین بھی اچھی لگی ہوگی, سحری اور افطاری کی روٹین بھی اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملتی ہوں. اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا, اور اپنا سب بہت خیال رکھیے گا, اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.